دوستوں آج دولت کی وہ تسبیح دینے جا رہا ہوں۔ اگر آج یکم رمضان اور پہلی نو چندی جمعرات کے دن اپنے نسلوں کا رزق لکھوانا چاہتے ہو، 900 کروڑ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آج یا رزاقوں کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کی قسمت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ ہے اور اللہ والوں، سب سے پہلے آپ تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس بار ماہ رمضان کا آغاز اس مبارک دن سے ہو رہا ہے جس کا انتظار اولیاء کرام بھی پورا سال کرتے تھے۔ آج یکم رمضان ہے اور یہ پہلی نو چندی جمعرات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دو عظیم شان طاقتیں ملتی ہیں تو آسمان سے رزق اور دولت کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں؟ اللہ والوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا یا رزاقوں کا، جس کے ذریعے آپ کی رزق کے تمام بند تالے کھل جائیں گے۔ آج آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے تالا لگ جائے گا۔ اللہ رب العالمین رزق اور مال و دولت اس طرح سے آپ کو دیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج کا یہ عمل آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ آج کا یہ عمل آپ کی قسمت کو سنوار دے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے کروڑوں میں مانگنا چاہتے ہو تو کھل ڈل کے مانگ لو، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ احمتوں کا حامل ہے۔ تو اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح، آج کا یہ عمل آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ بس آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ اور پہلی نو چندی جمعرات جو ایک ساتھ آ گئی ہے، آپ لوگوں نے اس دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے۔ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ہے۔ تو دوستوں، آج کی یہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص کرنا ہے اور اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ والوں، آج رزق اتنا ملے گا کہ آپ لوگوں کے سوچ سے باہر ہوگا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ آج وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا انتظار میں خود بھی کر رہا تھا۔ اگر آپ یقین کریں، آپ کے سر پر قرضوں کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی جیبیں خالی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ برسوں سے اپنی گاڑی، اپنے بنگلے، اپنے گھر اور عزت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو ذرا رک جائیں، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس دن کا وہ خفیہ راز بتاؤں جس سے بند نصیبوں کے تالے سیکنڈوں میں کھل جاتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا دن یعنی نو چندی جمعرات آئے تو اس وقت عرش اعظم پر کیا دھوم مچی ہوتی ہے؟ عرش اعظم پہ کون سی خوشیاں منائی جاتی ہیں جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے؟ تو ایک حدیث کے ذریعے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 11 مہینوں تک اللہ رب العالمین جنتوں کو سجاتے ہیں۔ جنتوں کا مطلب آپ بولیں گے جنت تو ایک ہوتی ہے، جنت ہوتی ہیں ایک ضرور ہوتی ہے، لیکن درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے جنت المالا ہے، جنت الفردوس ہے، اور ہمیں جنت الفردوس کا سوال کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ 11 مہینوں تک جنت کو سجاتے ہیں، اور آسمانوں کو سجایا جاتا ہے صرف کس کے لیے؟ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے۔ اور اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ پاک نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ فرض کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، رب العالمین اس مہینے کے اندر ہر بندے کو بخشش کا پروانہ سنا دیتے ہیں، بشرط وہ روزے رکھے اور وہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ والوں، آج وہ اعمال آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا جو آپ کی نسلوں کو سنوار دیں گے۔ آج رزق اور مال و دولت آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے
تو وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ آج یہ یکم رمضان جو آیا ہے، یہ ماہ رمضان کی بہاریں جو آئی ہیں، جو ہوائیں چلی ہیں، جو سحری آپ لوگ آج پہلی کریں گے، اللہ والوں پہلی آپ لوگ سحری کریں گے، آج پہلی افطاری بھی آپ لوگ کریں گے، فجر کی نماز بھی آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ والوں آج کا دن بہت مبارک دن ہے، آج کا دن بہت برکت والا دن ہے، بہت رحمتوں والا دن ہے، اور آج جو عمل میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں وہ آپ کی قسمت کو پلٹ دے گا۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو یقین کریں آپ لوگ پچھتائیں گے، پچھتاوا آپ لوگوں کا مقدر بن جائے گا۔ لیکن اگر آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ اللہ والوں رزق ایسی جگہ سے آپ کو ملے گا کہ آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب اللہ والوں عمل کو ذرا سمجھ لیں کہ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہمارے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جا۔ میرے مولا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، بن مانگے عطا کرتی ہے۔ میرے مولا یہ وہ سردار مہینہ آ گیا ہے جس کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ میرے مولا اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنے کی اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر شے پہ تیری بادشاہت ہے۔ میرے مولا جو مانگا قبول فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو ہم سب کو جانتا ہے، ہم سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی تیرے علم میں ہے۔ تو میرے مولا ہمیں اپنے فضل سے، ہمیں اپنے اذن سے، ہمیں اپنے کرم کے صدقے ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور اس پورے جہان میں جہاں پر بھی قتل و غارت مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی ہیں، میرے مولا تو حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اب دین اسلام کو عروج دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے نصیبوں میں کامیابیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں لازمی آمین لکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے، آپ لوگ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں استغفار یہ وہ کلمات ہیں، یعنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ اور اللہ والوں جب مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا
ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں۔ اللہ والوں، ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔ اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ منفرد ہے۔ لیکن آج یکم رمضان ہے، آج پہلا رمضان ہے، پہلا دن ہے، چاند رات بھی کہیں گے، اس کو پہلا دن بھی کہیں گے۔ تو اللہ والوں، آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج کچھ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج کروڑوں بھی مانگو مل جائے گا۔ آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنے کی کوشش کریے گا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہترین طور پہ آسانیاں فرمائیں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، یا پھر کوئی لڑکی اپنے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، تو آپ لوگ رب سے مانگے، شرمائے نہیں، رب سے مانگے۔ رب ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کی پسند کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر پسند کا گھر یا پسند کی نوکری، جو بھی چاہیے، سب رب سے مانگے، رب کے دربار سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ والو، یکم رمضان ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اس سے بڑا تو اور کوئی مہینہ ہو نہیں سکتا، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، 1 مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذرا اس کو سماعت کر لیں، کیونکہ پہلے نمبر کا جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص اور جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو۔ اللہ والو، یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر جتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کا رزق بند ہے یا آپ کے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رزق نہیں بڑھ رہا، تو اللہ رب العالمین آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا یہ خاص نام یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار کہا ہے، 33 بار ہی پڑھیے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس چینی پہ دم کر دیں، چینی پہ پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دم کر دیا، دیکھیں چینی پہ دم کرنا ضروری ہے، جب بھی وظیفہ پڑھیں گے چینی پہ دم آپ لوگ لازمی کریں گے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوہے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے؟
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے، اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔
इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी, रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाबु या रज़ाकु ये दोनों नाम बहुत ही खास हैं। या रज़ाकु पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाजों की बात हो रही है। तो खुद सोचे, जब रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालों तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये आमाल और वज़ाइफ हैं। बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबु या रज़ाकु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबु या रज़ाकु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबु या रज़ाकु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबु या रज़ाकु को सिर्फ और सिर्फ 75 टाइम्स 75 मरतबा 75 टाइम आपने या वहाबु या रज़ाकु को पढ़ना है और फिर चीनी पे दम कर दे। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया। अगर कुछ सदके के लिए रखा है तो उस पे दम करके उसको सदका कर दें और पानी का गिला जरूर रखिएगा। खुदा का वास्ता पानी का गिला जरूर रखिएगा। पानी पे दम करके उस पानी को जब आप लोग पिएंगे तो यकीन करें वो रूहानियत आपके अंदर आ जाएगी कि बस नाकाबिले बयां। और हमें पता नहीं होता कि हमारे जिस्म में कौन सी बीमारियां पल रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की तमाम बीमारियों को हमारे जिस्म से नेस्तो नाबूद फरमा देगा। अब अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। देखिए, यकुम रमजान है, पहला दिन है, पहला मौका है। इसको खुदा का वास्ता गफलत में मत गुजारना, लापरवाही में इस दिन को नहीं गुजारना, सोकर ये किसी और कामों में लगकर मत गुजारिएगा। ये रमजान का महीना हमें रहमतें देने के लिए आता है, पूरे साल की कामयाबियों और रिज्क देने के लिए आता है। तो आप लोग खुल के मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस महीने के रोजे रखने की और आज का इस मुबारक अमल को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।